السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. رواہ مسلم۔ ابھی آپ کے سامنے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 199 پڑھی گئی ہے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے وہ عنہ سے روایت شروع کی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے جس راوی نے حدیث بیان کی ہے وہی راوی اس حدیث کے بھی ہے۔ تو اس سے پہلے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت گزری ہے، تو وہ عنہ سے مراد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، من منے جو، سمع یسمع سننا، من سمع جو سنے، سمع یسمع معنی ہوتا ہے سننا، من سمع معنی ہوگا جو سنے، رجلن کوئی آدمی، رجل معنی آدمی، رجلن کوئی آدمی، ینشد ضالتن، نشد ینشد کے معنی ہوتا ہے تلاشنا، ڈھونڈنا، ینشد ڈھونڈ رہا ہو، تلاش کر رہا ہو، ضالتن ضالہ کہتے ہیں وہ جانور جو غائب ہو جائے، ضالہ عربی زبان میں اس جانور کو کہتے ہیں جو غائب ہو جائے، گم شدہ جانور، اونٹ، بیل وغیرہ، تو جو جانور غائب ہو جاتا تھا اس کو ضالہ کہتے تھے۔ ینشد ضالتن گم شدہ چیز، ضالہ کا لغوی معنی ہوگا وہ جانور جو غائب ہو جائے، لیکن یہاں پر مراد ساری چیزیں داخل ہیں۔ حدیث میں جو ضالہ کہا گیا ہے اس میں ساری چیزیں داخل ہیں، چاہے جانور غائب ہو جائے یا کوئی چیز غائب ہو جائے، کوئی سامان غائب ہو جائے، سب اس میں کیا ہے؟ داخل ہے۔ فی المسجد، مسجد میں، من سمع رجلا ینشد ضالة فی المسجد، جو شخص سنے کسی آدمی کو ینشد ضالہ، جو گم شدہ چیز کو تلاش کر رہا ہو، فی المسجد، مسجد کے اندر، یعنی مسجد کے اندر اعلان کر رہا ہے، مسجد کے اندر بلند آواز سے پکار رہا ہے۔ ینشدو کا معنی ہوتا ہے تلاشنا، ڈھونڈنا، آواز نکال کر کے پکارنا، آواز نکال کر کے پکارنا۔ من سمع رجلا ینشد ضالہ، جو کوئی شخص یہ سنے کسی ایسے آدمی کے بارے میں، ینشد ضالۃ، جو گمشدہ چیز کو آواز لگا کر کے پکار رہا ہو، تلاش کر رہا ہو، پکار رہا ہو، میرا یہ سامان غائب ہو گیا ہے، کس کو ملا ہے کیا، کوئی دیکھا ہے کیا، اس طرح وہ اعلان کرے۔ فلیقل، چاہیے کہ وہ کہے۔ مسجد میں اگر کوئی شخص اعلان اس طرح کر رہا ہے تو سننے والے کیا ذمہ داری ہے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیقل، چاہیے کہ وہ کہے لا ردہ اللہ علیک. رد یرد مانے لوٹانا، رد یرد مانے واپس کرنا، لوٹانا. لا ردہ اللہ علیک، اس کا معنی یہ ہوگا اللہ کرے کہ وہ چیز تمہیں واپس نہ ملے. لا ردہ اللہ علیک، اللہ کرے وہ چیز تمہیں واپس نہ ملے. یہ بد دعا ہے. یہ کیا ہے؟ بد دعا ہے. کیونکہ مسجد میں وہ اعلان کر رہا ہے اپنی گم شدہ چیز کا، اعلان کر کے پوچھ رہا ہے. تو حدیث میں کیا کہا گیا؟ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَ اللَّهُ عَلَيْكَ، تو کہہ دو اللہ کرے کوئی چیز تمہیں نہ ملے. اعلان کر دو، زور سے کہو. وہ جیسے اعلان کر رہا ہے، بلند آواز سے پوچھ رہا ہے، تم بھی زور سے کہہ دو لا ردہ اللہ علیک، اللہ کرے کوئی چیز تمہیں نہ ملے. بد دعا کیوں دی؟ کیوں کہا کہ بد دعا دو؟ کسی کو کوئی سامان غائب ہو تو یہ کرنا چاہیے کہ کوشش کریں کہ اس کا سامان مل جائے، دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامان کو واپس کر دے. لیکن یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ کہو اللہ کرے کہ تمہارا سامان تم کو نہ ملے. یعنی یہ کیا ہے؟ بد دعا ہے. فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا، ایسا کیوں کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ بد دعا دینے کا کیوں حکم دیا گیا ہے؟ جی ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا، کیونکہ مسجد اس لیے نہیں بنائی جاتی ہے. لم تبنا، تعمیر نہیں کی جاتی ہے، لہذا اس لیے. فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا، کیونکہ مسجدیں اس مقصد کے لیے نہیں تعمیر کی جاتی ہے کہ لوگوں کی گم شدہ چیزوں کا اعلان ہو، لوگ مسجد میں آ کر کے باری باری سب سے پوچھیں کہ میرا سامان غائب ہو گیا ہے، اعلان کریں، سامان تلاشیں. مسجد کی تعمیر کا مقصد یہ نہیں ہے. مسجد بنائی گئی ہے یہاں نماز پڑھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت کے لیے. اس واسطے مسجد بنائی جاتی ہے. مسجد اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ یہاں بیٹھ کر کے اپنا سب لوگ اپنا اپنا سامان کا پتہ لگائیں کہ میرا سامان غائب ہو گیا ہے تو مسجد سے اعلان ہو، مسجد میں پکارا جائے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، دیکھو مسجد یہ اللہ کا گھر ہے. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہاں اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. یہ مسجد کا احترام ہے، یہ مسجد کی عظمت ہے، یہ مسجد کا تقدس ہے، یہ مسجد کا مقام ہے. تو یہاں گمشدہ چیزوں کا اعلان نہیں ہوگا، ایسا کرنا جائز نہیں. حدیث کا ترجمہ فیس دیکھیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع رجلا ينشد ضالة، جو کوئی یہ سنے کہ کوئی آدمی مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے. ينشد ضالة، کھوئی ہوئی چیز، غائب چیز، گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے، پکار رہا ہے، اونچی آواز سے بیان کر رہا ہے کہ میری یہ چیز غائب ہو گئی ہے، میرا اونٹ غائب ہو گیا ہے، میرا جانور غائب ہو گیا ہے، میرا سامان غائب ہو گیا ہے، کون لیا ہے، کس کے پاس ہے، کس نے دیکھا ہے. اس طرح اگر کوئی اعلان کر رہا ہے فی المسجد، مسجد کے اندر، یعنی مسجد کے اندر جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، جو مسجد کا ایریا ہے، اس مسجد کے اندر اگر کوئی اعلان کر رہا ہے فَلْيَقُلْ، تو کہو اس سے لا ردہ اللہ علیک، اللہ کرے کہ وہ سامان تمہارا نہ ملے، اللہ کرے کہ وہ چیز تمہیں واپس نہ ہو، واپس نہ ملے. فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا، کیونکہ مسجد اس مقصد کے لیے نہیں بنائی جاتی ہے. مسجد بنانے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، ذکر، دعا، مناجات، توبہ، استغفار، دین کی تعلیم، جماعت کی پابندی، دروس. یہ مبارک مقاصد کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے. یہاں مسجد میں اعلان کرنا جائز نہیں ہے.
گمشدہ چیزوں کا اعلان کرنا یہ مسجد کے آداب کے اور مسجد کی تعظیم کے خلاف ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو حدیث کے ترجمے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام بجا لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ مسجد بنائی جاتی ہے یہاں ذکر، دعا، مناجات، تلاوت، نماز، جماعت، دین کی تعلیم کے واسطے، دین سیکھنے کے واسطے۔ یہاں دنیا کا اور کاروبار کا ڈرامہ نہیں چلے گا کہ میرا سامان غائب ہو گیا مسجد سے اعلان ہو، میں مسجد میں کھڑا ہو کے بولو میرا سامان غائب ہو گیا ہے، کون لیا ہے، کس کو ملا ہے، کہاں دیکھا ہے، کس نے دیکھا ہے۔ جائز نہیں ہے۔ کھوئی ہوئی چیز، گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرنا، مسجد میں تشہیر کرنا، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، مساجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنا جائز نہیں ہے، وہ چاہے جانور غائب ہو جائے یا کوئی بھی چیز غائب ہو جائے، گمشدہ چیز کا اعلان کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، مسجد کی جو تعمیر کا مقصد ہے وہی کام مسجد میں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ مسجد میں کوئی دوسرا کام نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد بنانے کا جو مقصد ہے کہ یہاں نماز ہو، ذکر ہو، وعظ و نصیحت ہو، تلاوت ہو، دعا ہو، مناجات ہو، دین سکھانا ہو، یہ کام مسجد میں ہونا چاہیے۔ مسجد جس لیے بنایا گیا ہو وہ مقصد پورا کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام مسجد میں نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، جو شخص مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو ہمارے لیے کہنا جائز ہے، بلکہ سنت ہے کہ اللہ کرے کہ تمہارا سامان نہ ملے۔ یعنی بد دعا دینا کیا ہے؟ یہ جائز ہے، بد دعا دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ظلم اور زیادتی نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ بدلے کے طور پر ہے۔ تم مسجد کی بے حرمتی کر رہے ہو، مسجد میں اپنی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہے ہو جو ناجائز ہے، تو اس طرح بد دعا دینا یہ کیا ہے؟ جائز ہے، بلکہ نبی کا حکم ہے۔ البتہ مسجد کے باہر دروازے پر آدمی اس طرح کہہ سکتا ہے، ارے بھائی میرے دیکھو سامان غائب ہو گیا ہے، میرا جانور کہیں چلا گیا ہے، کوئی دیکھا ہے کیا، کسی کو ملا ہے کیا؟ مسجد کے باہر دروازے پر نمازی جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یا لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں راستے سے، ان سے اس طرح مسجد کے باہر پوچھ لینے میں کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ جو منع ہے وہ مسجد کے اندر منع ہے۔ مسجد کے باہر اس طرح اعلان کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت اور کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ضرورت کے موقع پر بد دعا دینا جائز ہے ہماری شریعت میں۔ ہماری شریعت میں ضرورت کے موقع پر بد دعا دینا یہ جائز ہے۔ مسجد میں گری پڑی چیز کا اعلان کرنا یا مسجد کے باہر کوئی چیز غائب ہو گئی اس کا اعلان کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ البتہ مسجد میں اگر کوئی چیز ملتی ہے، کسی کو مسجد میں کوئی چیز ملتی ہے تو کیا کریں؟ سوال ہے۔ تو بعض جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز مسجد میں ملتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں ایسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں لوگ آتے جاتے دیکھیں۔ کوئی سامان ملا ہے تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ کسی ایسی جگہ پر اس سامان کو رکھتے ہیں جہاں لوگوں کی نگاہ پہنچے، مسجد میں آتے جاتے نماز پڑھنے کے بعد اس چیز کو دیکھ سکیں، تو جس کا سامان ہوگا وہ لے کے چلا جائے گا۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں،
دیکھیے اس میں بہتر کیا ہے، اگر مسجد میں کوئی سامان ملے تو اس طرح نہیں رکھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے کہ جس کا وہ سامان ہے اس کی جگہ کوئی دوسرا لے کے چلا جائے، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، وہ امانت ضائع ہو جائے گی. اس سلسلے میں جو مناسب معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سامان کو مسجد کے ذمہ دار تک پہنچا دے، مسجد کے متولی کو دے دیں، مسجد کے سیکریٹری کو دے دیں کہ یہ مسجد سے سامان ملا ہے. جیسے کسی آدمی موبائل چھوٹ گئی ہے یا کوئی سامان ہے، کوئی بیگ ہے، کوئی کتاب ہے، بستہ ہے، اور کوئی چیز ہے. مسجد میں لوگ آتے جاتے ہیں، کبھی آدمی بھول جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ملتی ہیں مسجد میں، جیسے وضو خانے میں گھڑی ملتی ہے بس اوقات. تو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے کہ وہ جو سامان ملے تو مسجد کے ذمہ دار کو دے دیں یا پھر امام اور مؤذن کو دے دیں. عام طور پر شہروں میں کیا ہوتا ہے، کوئی سامان اگر ملتا ہے تو لوگ مؤذن کو دے دیتے ہیں اور پھر مؤذن سے لوگ براہ راست رابطہ کر لیتے ہیں کہ کوئی سامان آپ کو ملا ہے کیا، میرا یہ سامان غائب ہوا ہے. تو اس طرح کوئی حرج نہیں ہے. کوئی سامان ملے مسجد میں تو مسجد کے ذمہ دار کو یا مسجد کے امام کو یا مؤذن کے حوالے کر دینا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ دیکھیے کسی کی امانت ہے، جس کا ہوگا آپ دے دیجیے گا. لیکن خبردار یاد رہے کہ مسجد سے یا مسجد میں گم شدہ چیزوں کا اعلان کرنا جائز اور درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.